لیا کی ہونہار پروفیسر جس کو آسٹریلیا کے مالی تعاون سے پاکستان میں ہونے والی زرعی تحقیق ہے اس کی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے اس مقام تک میں پہنچی ہوں۔ میرے والدین کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں۔ اب میڈم صاحبہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میں نے کوٹا سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں ڈیفرنٹ ملک کی یونیورسٹی اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی مجھے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہاں پہ پڑھنے کا۔ ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی میں نے یو ایس اے سے کی اور تمام میری جو اسٹڈیز ہیں سب اسکالرشپس پر ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد پھر میری جاب یہاں پہ لیا میں ہو گئی اور تب سے میں اسی یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آپ اس وقت کس یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟ میں یہ یونیورسٹی آف لیا ہے جو کہ ابھی 1.5 سال پہلے ہی بنی ہے۔ پہلے یہ بہادر کیمپس کے نام سے تھی جو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا۔ اب یہ یونیورسٹی اپ گریڈ ہو کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے جس کا نام یونیورسٹی آف لیا ہے، اور میں یہاں پہ ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ان ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آسٹریلیا کے جو مالی تعاون سے جو تحقیق چل رہی ہے اس کا کیا کام ہے، وہ پاکستان میں کیا کیا کام کر رہی ہے؟ آسٹریلیا ایڈٹ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ سٹرس کے اوپر ایک میجر پروجیکٹ ہے جو کہ سٹرس کی پروڈکشن، اس کی شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے اور ساتھ میں اس کی پروسیس انڈسٹری کی ویلیو چین ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ایڈ تھی وہ بیسیکلی فوکس کر رہی تھی سرگودھا اور فیصل آباد کے ریجن کو، کیونکہ پریویسلی یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ سٹرس صرف سرگودھا کا ہی ایک نمائندہ فروٹ ہے، جبکہ اب اس موقع پر جب مجھے انہوں نے وہاں پہ کال کیا ایز اے ایکسپرٹ کہہ لیں یا ریویور کہہ لیں اس پروجیکٹ کو، اس کی ورکنگ کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کی پروگریس صحیح جا رہی ہے یا کتنے پیرامیٹرز انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں اور باقی کتنا کام اس پروجیکٹ کا رہتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے بیسیکلی آسٹریلین گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ نمائندہ مقرر کیا ہے، اور اس کی بیسس پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں اپنے لیا کو بھی ریپریزنٹ کروں، کیونکہ آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لیا ڈسٹرکٹ کے اندر سٹرس جو ہے کافی زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، بہت بڑے ایریا پہ سٹرس کو گرو کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس ٹائپ کے تحقیقاتی پروجیکٹس اور انڈسٹریل پروجیکٹس جو ہیں یہاں پر بھی ضرورت ہیں، لہٰذا انشاءاللہ اب ہم بھی اس ٹائپ کے پروجیکٹس ون بھی کریں گے اور یہاں پر لے کر بھی آئیں گے جہاں پر ہماری سٹرس کے فارمرز کو، گروورز کو اور انڈسٹری مین کو فائدہ ہو کہ جو اپنی پروڈکشن کو بڑھا بھی سکیں اور اپنے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کر سکیں۔ یقیناً لیا کے لیے اعزاز تو ہے یا یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے، تو آنے والے وقتوں میں آپ بطور نمائندہ لیا کے لیے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ لیا کے لیے ابھی جو میں فوکس کر آئی ہوں اور جو وہاں کے آسٹریلین جو ریپریزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے، جو ہائی کمیشن کے لوگ بھی اور ان کی انڈسٹری کے اور ریسرچ کے اور یونیورسٹی کے لوگ تمام جو تھے اس گروپ میں شامل تھے جو کہ وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ان سے بھی یہ ڈسکس کر آئی ہوں کہ ہمیں پاکستان میں صرف سرگودھا کو سٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے فوکس نہیں کرنا چاہیے، لیا بھی ہمارا مین سٹیک ہولڈر ہے سٹرس پہ، ایکولی امپورٹنٹ ہے اور ابھی گروئنگ بیلٹ ہے ہماری، یہاں پہ ابھی پرابلمس بھی سٹرس کو بہت زیادہ لاحق نہیں ہیں، لہٰذا ابھی فیوچر جو ہمارا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ڈیولپ کروائیں گورنمنٹ لیول پہ ان سے مدد لے کر، اور ساتھ میں یونیورسٹی کی تحقیق کو بھی ہم آگے بڑھائیں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ سٹرس کا آسٹریلین ایڈٹ پروجیکٹ بہت جلد لے کر آ رہے ہیں لیا کے اندر، جو کہ یونیورسٹی آف لیا میں رن ہوگا اور یہاں کے فارمر کو اور پروسیس انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ آپ نے ایک پسماندہ ضلع میں آنکھ کھولی، محنت کی، آج اس مقام پہ ہیں، جو باقی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں جو اس وقت محنت کر رہی ہیں، ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیشہ میں تو تمام فیمیلز کو اپنی مثال بھی دیتی ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر موقع پر ساتھ دیا اور اپنا کرم کیا نا میرے اوپر، اور یہاں تک ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے اس مقام تک میں پہنچی ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں۔ باقی ہماری نوجوان نسل ہمیشہ اس میں رہتی ہے کہ ہماری کوئی سفارش ہو، ہمارے پاس کوئی رشوت ہو، ٹو سم ایکسٹینٹ شاید ایسا کریکٹ بھی ہو 10% یا 15% یا 20%، جبکہ 80% جو ہے میرٹ پہ کام ہوتے ہیں
اور اگر ہم لوگ اپنی محنت پر، اپنی ایبلٹیز پر اگر ہم بلیو رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہمیں ساتھ بھی دیتا ہے اور موقع بھی پرووائڈ کرتا ہے. لہٰذا میری تمام گرلز کو، خواتین کو یہ ایک نصیحت ہوگی ان کے ایک بڑا ہونے کے ناطے، بڑی بہن ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کے سفر کو کبھی بھی نہ روکیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس شعبے میں ہیں، لیکن جس بھی شعبے میں ہوں اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو ٹاپرز میں رکھیں، تاکہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں.